غسل کی 3 فرائض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے نہایت ہی معزز حاضرین و سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں وضو کے مکروہات کے بارے میں سیکھا تھا، اس لیکچر میں ہم غسل کے فرائض، غسل کی سنتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ غسل جب فرض ہو جاتا ہے تو بعض لوگوں کو غسل کے فرائض، اس کے سنن اور اس کے مکروہات کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو آج ہم وضو کے فرائض، سنن اور اس کے مکروہات کے بارے میں سیکھیں گے۔ غسل کی 3 فرائض ہیں، پہلا کلی کرنا، اور دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا جو ہے وہ سارے جسم پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر کسی کا جسم کا کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر ایسی حالت میں کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نماز اس پر قرض رہے گی، اس کی نماز اس پر دوبارہ لوٹانی اس پر فرض ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے، جو سنتیں ہیں غسل کی، سب سے پہلے غسل کی جو ہے نیت کی جائے، اور دوسرا غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، تیسرا دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت دھو لینا، چوتھا وضو کرنا، پانچواں جس جگہ پر نجاست لگی ہو اس نجاست کو دور کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالنا، یہ بھی سنت ہے۔ بدن کو ملنا، اچھی طریقے سے اس کو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ بعض لوگ غسل کے درمیان جو غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ کہ بہت ہی زیادہ پانی استعمال کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اسراف کرتے ہیں، جو میری نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس واسطے پانی اتنا بھی زیادہ استعمال نہ کیا جائے کہ اسراف ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ ضائع ہو، اور اتنا کم بھی استعمال نہ کیا جائے کہ جو ہے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے۔ اس واسطے جو ہے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ دوران غسل برہنہ حالت میں، یعنی کپڑے اتارے ہوں تو گفتگو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے قبلہ کی رخ منہ کر کے غسل کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ان مکروہات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم سب کو غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔